الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ اعراف کی آیت نمبر 100 پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم۔ پہلے اتنا ترجمہ دیکھتے ہیں، اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم۔ کیا نہیں ظاہر ہوا ان لوگوں پر جو وارث ہوئے زمین کے وہاں کے لوگوں کے ہلاک ہونے کے بعد کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو پکڑ لیں ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں پر۔ کیا نہیں ظاہر ہوا ان لوگوں پر جو وارث ہوئے زمین کے وہاں کے لوگوں کے ہلاک ہونے کے بعد کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو پکڑ لیں ان کے گناہوں پر۔ آیت کے اس حصے کا مطلب یہی ہے، کیا بعد میں آنے والے لوگوں نے اپنے سے پہلی قوموں کی ہلاکت اور بربادی سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا؟ یعنی قوم عاد نے کیوں کوئی سبق نہیں سیکھا قوم نوح کے عذاب سے، اور قوم سمود نے کیوں کوئی نصیحت حاصل نہیں کی قوم عاد کی بربادی سے، اور قوم شعیب نے کیوں سبق حاصل نہیں کیا قوم لوط کے انجام سے، قوم لوط کی بربادی سے۔ دیکھیے فی الحال یہ 3 آیتیں ہمارے سامنے ہیں، یعنی سورہ اعراف کی آیت نمبر 100، 101 اور 102۔ 100، 101 اور 102 یہ 3 آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں بھی پچھلی قوموں کے واقعات اور حالات سنا کر موجودہ ساری قومیں، یعنی دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں ہیں، عرب اور عجم، بلکہ ساری دنیا کو یہ بتلانا مقصد ہے کہ ان واقعات میں تمہارے لیے بڑا درس اور بڑا سبق ہے کہ جن کاموں کی وجہ سے پچھلے لوگوں پر اللہ کا عذاب اور قہر نازل ہوا ہے، دیکھو تم ان کے قریب بھی نہ جانا، اور جن کاموں کی وجہ سے انبیاء اور ان کی اطاعت کرنے والوں کو کامیابی حاصل ہوئی ہے ان کو اختیار کرتے رہنا، تم کو چاہیے کہ ان کو اختیار کریں۔ تو ان آیتوں میں بھی پچھلی قوموں کے واقعات اور حالات کی طرف اشارہ کر کے موجودہ ساری قومیں، عرب ہوں چاہے عجم ہوں، ساری دنیا کو یہ بتلانا مقصد ہے کہ ان واقعات میں تمہارے لیے بڑا سبق ہے کہ جن کاموں کی وجہ سے پچھلے لوگوں پر اللہ کا عذاب اور قہر نازل ہوا ہے تم ان کے قریب بھی نہ جانا، اور جن کاموں کی وجہ سے انبیاء اور ان کی اطاعت کرنے والوں کو کامیابی حاصل ہوئی ہے تم کو چاہیے کہ ان کو اختیار کریں۔ اس آیت میں یہ لفظ لایا گیا ہے یہدی، اولم یہدی للذین۔ یہدی، ہدا یہدی کے معنی آتے ہیں نشاندہی کرنے کے اور بتلانے کے۔ اس جگہ اس کا فاعل وہ واقعات ہیں جن کا پہلے ذکر کیا گیا ہے، ابھی حال ہی میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اسی آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیا کرتے ہیں پھر وہ سنتے ہی نہیں۔ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیا کرتے ہیں پھر وہ سنتے ہی نہیں۔ آیت میں جو لفظ لایا گیا ہے وَنَطْبَعُ، یہ اصل میں تبعن سے ماخوذ ہے، تبعن سے نکلا ہے، جس کے معنی آتے ہیں چھاپنے اور مہر لگانے کے۔ اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ گزشتہ واقعات سے بھی کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے
جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غضب الہی کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، پھر وہ کچھ سنتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی یہ لوگ، ان لوگوں نے گزشتہ واقعات پر، گزرے ہوئے واقعات پر کوئی عبرت حاصل نہیں کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے غضب سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، پھر وہ سنتے ہی نہیں۔ اور دیکھیے اس سلسلے میں یہ حدیث تو ہم سب کے ذہن میں موجود ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی انسان پہل گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا، اور تیسرا گناہ کرتا ہے تو تیسرا نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ گناہوں میں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ توبہ نہیں کی تو یہ سیاہی کے نقطے اس کے سارے قلب کو گھیر لیتے ہیں، اور انسان کے قلب میں، انسان کے دل میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فطری مادے رکھے ہیں، فطری طاقتیں رکھی ہیں، یعنی بھلے برے کی پہچان اور برائیوں سے بچنے کا جو مادہ رکھا ہے، وہ سب فنا ہو جاتا ہے اور مغلوب ہو جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اچھی چیز کو برا اور بری چیز کو اچھا، مفید کو نقصان دہ اور نقصان دہ کو مفید خیال کرنے لگتا ہے۔ اسی حالت کو قرآن میں ران یعنی قلب، دل کے زنگ سے تعبیر کیا ہے۔ سورہ تطفیف میں ہم پڑھیں گے کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، تو یہاں پر جو لفظ لایا گیا ہے وہ ران یعنی دل کے زنگ کو ران کہا جاتا ہے، قلب کے زنگ سے تعبیر کیا ہے، اور اسی حالت کا آخری نتیجہ وہ ہے جس کو طبعن یعنی مہر لگانے سے اس آیت میں تعبیر کیا ہے۔ مطلب یہی ہے کہ جب وہ تاریخ سے اور عبرتناک واقعات سے کوئی سبق نہیں لیتے اور اپنے آپ کو خود دھوکے میں ڈالتے ہیں، تو پھر اللہ کی طرف سے بھی انہیں سوچنے سمجھنے اور کسی کی نصیحت کی بات سننے کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ اللہ کا قانون یہی ہے کہ جو کوئی خود اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے تو اس کی بینائی تک روشن سورج کی بھی کوئی کرن نہیں پہنچ سکتی، یعنی جو خود ہی سننا نہیں چاہ رہا اسے پھر کوئی نہیں سنا سکتا۔ لگاتار تاریخی واقعات اور عبرتناک واقعات اس کے سامنے گزرے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا اور اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے رکھا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھی انہیں سوچنے سمجھنے اور کسی کی نصیحت بات سننے کی توفیق نہیں ملتی۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب خود انسان اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے تو اس کی بینائی تک، اس کی دیکھنے کی طاقت تک روشن سورج کی کوئی کرن نہیں پہنچ سکتی، یعنی سورج کی کوئی کرن پھر اس کو دکھلا دے راستہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو خود ہی نہیں سننا چاہ رہا ہے اس کو پھر کوئی سنا بھی نہیں سکتا۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 101 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا، یہ وہ بستیاں ہیں، یہ وہ بستیاں ہیں جن کی کچھ خبریں ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں مخاطب کر کے تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا، یہ وہ بستیاں ہیں جن کی کچھ خبریں ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ انباء کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ نبع کی جمع ہے جس کے معنی آتے ہیں کوئی عظیم الشان خبر۔ انباء الرسل کے سلسلے میں اب تک 5 رسولوں کا تذکرہ، 5 رسولوں کا ذکر ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ آیت 101 کے جو اگلے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، اور ان کے پاس ان کے رسول آئے
روشن نشانیوں کے ساتھ، تو وہ نہیں تھے ایمان لانے والے اس پر جس کا انہوں نے پہلے ہی انکار کر دیا تھا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، اور ان کے پاس ان کے رسول آئے روشن نشانیوں کے ساتھ، تو وہ نہیں تھے ان پر ایمان لانے والے جس کا انہوں نے پہلے ہی انکار کر دیا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے کفر کرنے والوں کے دلوں پر۔ اگلی آیت 102 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ، اور ہم نے ان میں سے اکثر میں عہد کی پاسداری نہیں پائی۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ، اور ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں میں عہد کی پاسداری نہیں پائی۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ہم نے تو ان کی اکثریت کو فاسق ہی پایا۔ دیکھیے یہاں جو بات کہی گئی ہے کہ ہم نے ان میں سے اکثر کو عہد پورا کرنے والا نہیں پایا، یہاں تینوں عہد مراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ عام طور پر عہد 3 ہی ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ بات کہی ہے کہ ان میں سے اکثر کو عہد کی پابندی کرنے والا نہیں پایا، تو یہاں پر عہد سے تینوں عہد مراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ عام طور پر عہد 3 ہی ہوتے ہیں۔ نمبر 1 وہ فطری عہد جس میں پیدائشی طور پر انسان اللہ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے بندھا ہوا ہے۔ نمبر 1 وہ فطری عہد جس میں پیدائشی طور پر انسان اللہ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے بندھا ہوا ہے، جس کو عہد الست بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 وہ عہد اجتماعی جس میں ہر انسان برادری کا ایک رکن ہونے کی حیثیت سے بندھا ہوا ہے۔ دوسرا وہ عہد اجتماعی ہے جس میں ہر انسان برادری کا ایک رکن ہونے کی حیثیت سے بندھا ہوا ہے، کیونکہ انسانوں کے اوپر جو حقوق وابستہ ہیں، جڑے ہوئے ہیں، وہ ان حقوق سے بندھا ہوا ہے۔ نمبر 3 ایک ذاتی عہد ہوتا ہے۔ ذاتی عہد یعنی آدمی اپنی پریشانی یا مصیبت کے لمحوں میں یا کسی خیر یا بھلائی کے موقع پر اللہ سے خود عہد کرتا ہے۔ ان تینوں طرح کے عہدوں کو توڑنے کو آیت کریمہ کے اندر فسق کہا گیا ہے، یعنی گناہ کہا گیا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ یہ عہد باندھنے اور عہد کرنے سے مراد یہاں یہ ہے کہ عام طور پر یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ ہر انسان جب کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اس وقت چاہے وہ کتنا ہی فاسق اور فاجر کیوں نہ ہو، اس کو بھی خدا یاد آ ہی جاتا ہے، اور اکثر دل اور زبان سے یہ عہد کرتا ہے کہ اگر اس مصیبت سے نجات مل گئی تو اللہ کی اطاعت، عبادت اور فرما برداری میں لگ جاؤں گا، نافرمانی سے بچوں گا۔ جی ہاں، قرآن نے بہت سے لوگوں کا یہی حال ذکر کیا ہے، لیکن جب ان لوگوں کو نجات مل جاتی ہے، آرام اور راحت میسر ہو جاتا ہے، تو پھر ہوا اور ہوس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس عہد کو بھول جاتے ہیں جو انہوں نے پروردگار سے کیا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ عہد باندھنے اور عہد کرنے سے مراد یہاں یہ ہے کہ عام طور پر انسان جب کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اس وقت وہ کتنا ہی فاسق اور فاجر کیوں نہ ہو، اس کو بھی خدا یاد آ ہی جاتا ہے، اور اکثر دل اور زبان سے وہ عہد کرتا ہے کہ اگر اس مصیبت سے نجات مل گئی تو اللہ کی اطاعت اور عبادت میں لگ جاؤں گا، نافرمانی سے بچوں گا۔ قرآن نے بہت سے لوگوں کا یہ حال ذکر کیا ہے،
لیکن جب ان لوگوں کو نجات مل جاتی ہے، آرام اور راحت میسر ہو جاتا ہے، آرام اور سکون مل جاتا ہے، تو پھر ہوا اور ہوس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس عہد کو وہ بھول جاتے ہیں جو انہوں نے پروردگار سے کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے آیت کریمہ کے اندر ایک لفظ لایا گیا ہے اکثرا، اس سے اس طرف بھی اشارہ پایا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ تو ایسے بدبخت ہوتے ہیں کہ مصیبت کے وقت بھی انہیں خدا یاد نہیں آتا، اور اس وقت بھی وہ ایمان اور اطاعت کا عہد نہیں کرتے، تو ان سے تو بد عہدی کی کوئی شکایت ہے ہی نہیں، ان سے تو بد عہدی کی شکایت کا کوئی مطلب ہے ہی نہیں۔ اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو عہد کو پورا کرتے ہیں، ایمان اور اطاعت کے حقوق وہ ادا کرتے ہیں، اس لیے فرمایا وما وجدنا لأکثرہم من عہد، یعنی ہم نے سے ان میں سے اکثر لوگوں کو عہد پورا کرنے والا نہیں پایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایمان اور اطاعت کے حقوق ادا کرتے ہیں، اس کی پاسداری کرتے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، یعنی ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں کو اطاعت اور فرما برداری سے خارج ہی پایا، یعنی انہوں نے اطاعت اور فرما برداری کو قبول کیا ہی نہیں۔ اس سلسلے میں دو لفظ آتے ہیں، ایک وعدہ، دوسرا معاہدہ۔ ایک جانب سے وعدہ تو ایک جانب سے ہوتا ہے، جبکہ معاہدہ دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ جو وعدہ ہے ایک جانب سے اور معاہدہ دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ اسلام میں معاہدے کو پورا کرنے کی بڑی اہمیت ہے، اور اس سلسلے میں نبی کی شان تو بہت ہی عالی اور بلند ہے، اور اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ کسی کو عہد پورا کرنا اور نبھانا سیکھنا ہو تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے، عہد کو پورا کرنا اور نبھانا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عام ایسی خصوصیت تھی کہ دشمن بھی اس کا اعتراف کرتے تھے۔ صحیح بخاری بابو بدء الوحی میں ہے کہ قیصر نے اپنے دربار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ابو سفیان سے سوالات کیے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا، کیا کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بد عہدی کی ہے؟ ابو سفیان کو مجبوراً یہ جواب دینا پڑا کہ نہیں کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات اور واقعات ان کے سامنے تھے۔ ساری زندگی کے واقعات میں سے کسی بھی واقعے سے کبھی ایسا ثابت ہوا ہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عہد کی خلاف ورزی کی ہو۔ تو قیصر نے اپنے دربار میں ابو سفیان سے جو بہت سے سوالات کیے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بد عہدی کی ہے؟ تو ابو سفیان کو مجبوراً یہ جواب دینا پڑا تھا کہ نہیں کی۔ اسی طرح سے ابو داؤد باب الوفائی بالعہدی میں ہے کہ ابو رافع ایک غلام تھے، کفر کی حالت میں قریش کی طرف سے قاصد بن کر مدینہ منورہ آئے۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ان کی نظر پڑی تو بے اختیار اسلام کی سچائی ان کے دل میں گھر کر گئی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کبھی کفر کرنے والوں کے پاس لوٹ کر نہیں جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ تو میں عہد کو توڑ سکتا ہوں اور نہ ہی قاصدوں کو اپنے پاس روک سکتا ہوں، تم اس وقت واپس چلے جاؤ، اگر وہاں پہنچ کر تمہارے دل کی یہی کیفیت رہی تو واپس آ جانا۔ چنانچہ وہ اس وقت تو واپس چلے گئے تھے، لیکن بعد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ بہرحال یہ دو لفظ ہیں، ایک وعدہ اور ایک معاہدہ۔ وعدہ تو ایک طرف سے ہوتا ہے اور معاہدہ جانبین سے ہوتا ہے۔ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اس سلسلے میں سب سے بہترین نمونہ ہمارے سامنے خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور
یہ تو بہت ہی جو شان ہے بہت بلند اور بالا ہے، اور اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ اگر کسی کو عہد پورا کرنا اور نبھانا سیکھنا ہو تو وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھے۔ تو بہرحال آج کے سبق میں 3 آیتیں ہمارے سامنے آئیں۔ آیت نمبر 100 سورہ اعراف کی آیت نمبر 100، 101 اور آیت نمبر 102، یہ 3 آیتیں ہمارے سامنے آئیں، اور ان تینوں آیتوں میں ہمارے سامنے جو بات سر فہرست رہی وہ یہ ہے کہ پچھلی قوموں پر عذاب کے واقعات سے ہم سبق حاصل کریں، اور نمبر 2 عہد کی پاسداری کریں، عہد کو نبھائیں، عہد کو پورا کریں۔ یہی اس سبق کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔